حافظ محمد عمران آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ٹائم ٹریولنگ کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے، اس حوالے سے سائنس کیا کہتی ہے، اور آج لوگوں کے ذہنوں میں اگر کچھ خیالات ہیں، کچھ سوالات ہیں تو اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرمایا جناب محمد علی صاحب۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ثناء اللہ فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ جی وعلیکم بہت بہت شکریہ۔ قاری عبدالوہاب صاحب ہمارے ساتھ موجود۔ السلام علیکم قاری صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے معزز مہمانوں سے اس موضوع پر گفتگو کا سلسلہ شروع کریں، قاری صاحب آپ سے گزارش ہے کہ تلاوت قرآن کریم کی سعادت حاصل فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين۔ اللہ ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا۔ صدق الله العظيم۔ صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ جزاک اللہ جناب قاری صاحب۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گزارش ہے آپ سے۔ بسم اللہ۔ اللہم صل کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جزاک اللہ جناب، بہت بہت شکریہ آپ کا قاری صاحب۔ علی بھائی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ٹائم ٹریولنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا انوائٹ کرنے کا۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور اس پہ کافی میں نے لیکچرز بھی کیے ہوئے ہیں اسکالرس کے ساتھ بھی، ماشاءاللہ اس پہ کچھ میرے پوڈ کاسٹ بھی ہیں الحمدللہ۔ دیکھیں، اٹ کوڈ بی ٹائم ٹریول فرام دا پرسپیکٹیو کہ ٹائم اللہ کی کریشن ہے اور اللہ تعالیٰ ٹائم کو کنٹرول کرتا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اللہ چاہے کسی کو ماضی دکھا دے، مستقبل دکھا دے، مستقبل میں لے جائے، تو ان دس کانٹیکسٹ یس یہ اللہ کی کریشن ہے، چونکہ ٹائم تو اللہ مولڈ کر سکتا ہے ٹائم کو، اور اللہ کے معجزوں میں سے ہے یہ ٹائم کو مولڈ کرنا، تو ڈیفینیٹلی آئی تھنک ان دیٹ کانٹیکسٹ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
ظاہر ہے کچھ ایسی چیزیں بھی انہیں دکھائیں جیسے جہنم کے کچھ عذاب ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جہنمیوں کے ڈائلاگس بھی کوٹ کرتے ہیں, تو وہ بھی فیوچر کی چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کروا سکتے ہیں. ان شارٹ اس کا یہی آنسر. اور ماضی میں بھی, ماضی کی چیزیں بھی اسی سفر میں جی دیکھیں وہ برزخ کی جو اسکالرس کا اوپینین ہے کہ جیسے جو انبیاء تھے جنہوں نے پیچھے نماز پڑھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, شیخ زیادہ بہتر روشنی ڈالیں گے, مطلب وہ اسکالرس کہتے ہیں کہ وہ برزخ کی دنیا تھی. اسی طرح پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, وہ جو سفر تھا وہ بھی برزخ کی دنیا ہے. وہاں پہ انبیاء سے ملاقات ہونا. لیکن یہ جو اتنے شارٹ ٹائم میں جو ہے نا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف واپس لائے تو وہ آتا ہے نا کہ جیسے کنڈی جو ہے وہ ابھی تک وہ تھی اس طرح سے. تو ان دیٹ کانٹیکسٹ ہاں یہ ایک بہت زبردست سفر تھا, ایک میریکولس جرنی تھی, اور ڈیفینیٹلی اس میں ٹائم ٹریول اس میں ایک بہت اہم چیزیں ہیں. علامہ آپ کس طرح سے اس کو بیان کرتے ہیں؟ جیسے ابھی اس کو تفصیل سے اس کو بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں وقت کے بھی, اللہ تعالیٰ اس کو کنٹرول کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ماضی میں دکھا دیں, مستقبل میں لے دیں. تو آج لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں, کیا کوئی آج بھی ٹائم ٹریولنگ کا کوئی واقعات ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ محترم حافظ عمران صاحب. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد, اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جو سب سے پہلا لفظ بولا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے بات اپنی ذات سے شروع کی ہے کہ پاک ہے وہ ذات. پاک ہے وہ ذات. یہ جو لفظ سبحان ہے نا, پاک اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام زمان و مکان کی جتنی قیود ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ پاک ہیں. وہ جو چاہیں جیسے چاہیں کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. اور اللہ رب العالمین اگر کسی کو ماضی دکھانا چاہیں تو ماضی دکھا سکتے ہیں, اگر کسی کو مستقبل دکھانا چاہیں مستقبل دکھا سکتے ہیں. قرآن مجید کے اندر ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جس کے اندر ٹائم ٹریولنگ کا ذکر موجود ہے. اس کو ہماری اسلام کی اصطلاح میں یہ ہمارے ہاں جو چلتی ہیں آج کل دو اصطلاحات چل رہی ہیں, ایک ہے طے مکانی اور ایک ہے طے زمانی. طے مکانی کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو زمین ہے یا جو وسعتیں ہیں, فاصلے ہیں, یہ سمٹ جانا ان کا. اور طے زمانی کا مطلب یہ ہے کہ وقت جو ہے اس کا سمٹ جانا. اب قرآن مجید کے اندر اس کی مثالیں موجود ہیں. جس طرح جناب سلیمان علیہ السلام نے جب وہ میٹنگ بلائی اپنے ساتھیوں کی اور اپنے جو تھے ان کے صحابہ اور ان کے وزیر مشیر, تو اس وقت معاملہ یہ چل رہا تھا کہ جو سبا قوم کی ملکہ تھی, ملکہ بلقیس, اس کا تخت منگوانا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. یہ کچھ مورخین نے یہ فاصلہ لکھا ہے 900 میل دور تھا. 900 میل. اور بعد نے 1500 میل بھی لکھا ہوا ہے کہ اتنا فاصلہ تھا جہاں سے وہ لے کے آنا تھا. تو ایک جن کھڑا ہوا, قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. آپ کے یہاں سے کھڑے ہونے سے پہلے میں وہ آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا. تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا ٹائم ہے بھائی, کم چاہیے ٹائم. تو قال الذی عنده علم من الکتاب, ایک اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا, انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک, کہ میں آپ کے پاس پلک جھپکنے میں لے آتا ہوں. اللہ اکبر. اور آگے الفاظ کیا, فلما رآہ مستقرا عنده, جو ہی انہوں نے دیکھا کہ وہ سامنے پڑا ہوا ہے, قال ھذا من فضل ربی, کہا یہ تو میرے رب کا فضل ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ طے مکانی کی ایک بہترین مثال ہے قرآن مجید کے اندر کہ جس میں فاصلے سمٹ گئے. 1500 میل کا یا 900 میل کا فاصلہ وہ پلک جھپکنے میں یعنی سیکنڈ میں ہاں جی طے ہو گیا. اور طے زمانی جو ہے اس کی مثالیں بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. جناب عزیل علیہ السلام کا جو واقعہ طے زمانی کی مثالیں. اچھا علی یہ بھی ٹائم ٹریولنگ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام والا واقعہ آج کے دور میں بھی ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں شیخ نے بڑی خوبصورت اصطلاحات جو بتائیں, اس میں اسپیس ٹائم, میں اس کو فزکس کے کنسیپٹ سے اگر بتاؤں تو اسپیس ٹائم یعنی ایک فیبرک ہے پورا, یعنی اسپیس اور ٹائم آپس میں انٹروائنڈ ہے, آپس میں اس طرح سے مکسڈ ہے.
تو جب اسپیس ٹائم بینڈ ہوتا ہے، بیسکلی کانسیپٹ یہ ہے ٹائم ٹریول کا، اس کے پیچھے ٹائم ڈائلیشن کا کانسیپٹ. ٹائم ڈائلیشن ہوتا ہے کہ ٹائم سکڑ جاتا ہے، یا ٹائم کم ہو جاتا ہے یا زیادہ ہو جاتا ہے، ریلیٹیو ہے، ٹائم ایبسولوٹ نہیں ہے. یعنی میرے لیے ٹائم کچھ اور ہو سکتا ہے، ایک اور آبزرور کے لیے ایک اور جگہ کچھ اور ٹائم ہو سکتا ہے. اس کے پیچھے مین وجہ کیا ہوتی ہے؟ گریوٹی، جو کشش ہے، قوت کشش. گریوٹی جتنی زیادہ ہوگی کسی جگہ، وہاں اسپیس ٹائم بینڈ ہو جاتا ہے، کرو ہو جاتا ہے فزکس کی لینگویج میں. جب اسپیس ٹائم کرو ہو جاتا ہے تو دیکھیں جو فارمولا ہے اسپیڈ کا، وہ ہے اسپیڈ از اکول ٹو ڈسٹینس اوور ٹائم. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ لائٹ نے، اس نے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی اگر سفر کرنا ہے اسٹریٹ، ٹھیک ہے، تو اس کا ڈسٹینس اسٹریٹ ہے. ابھی یہی اسٹریٹ جگہ یوں بینڈ ہو جائے، ٹھیک ہے، کس وجہ سے بینڈ ہو جائے؟ کشش، قوت کشش کی وجہ سے، گریوٹی کی وجہ سے. کوئی بلیک ہول بیچ میں آ جائے، کوئی بہت بڑا سیارہ بیچ میں آ جائے، کوئی ستارہ بیچ میں آ جائے. جیسے ایک چادر ہے، چادر پہ آپ کوئی باسکٹ بال رکھیں گے، وہ چادر یوں بینڈ ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اب یہ راستہ یوں بینڈ ہو گیا. اب یہ پوائنٹ اے ٹو بی جو ہے نا، ڈسٹینس زیادہ ہے، لیکن اسپیڈ آف لائٹ کانسٹنٹ رہے گی. جو اس کی اسپیڈ ہے لائٹ کی، اس کی ویلیو کانسٹنٹ رہے گی. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ جب ڈسٹینس چینج ہوگا، اسپیڈ کانسٹنٹ ہے، تو ٹائم کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ اسپیڈ از اکول ٹو ڈسٹینس اوور ٹائم. تو ٹائم یا سکڑ جائے گا یا ٹائم جو ہے وہ پھیل جائے گا، ڈیپینڈنگ اپون دیٹ. تو یہ تو ہے فزکس کے کانسیپٹس. لیکن جیسے شیخ نے بات کی نا کہ دیکھیں اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو ہمارے فزیکل لاز اور ہمارا جو فریم آف ریفرنس ہے، ہماری جو ڈائمینشنز ہیں، اس سے بری ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور دیکھیں وہی بات جو ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی کی تھی نا، کہ ہر چیز کو پھر ہم اگر سائنٹیفک اس سے فینومینا سے تولیں گے یا فزکس کے فینومینا سے تولیں گے، تو پھر بہت سی چیزیں جو ہے وہ کویسچن مارک بھی آ جائے گا نا. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کیوں ٹھنڈی ہوئی؟ وہ آگ تھی، پلازما تھا، کیا تھا؟ تو دیکھیں معجزہ، یہ اللہ کا معجزہ تھا، یہ ٹریول بہت بڑا. اور سائنس اس سے متصادم ہے، اس سوچ سے؟ بالکل ہے. دیکھیں یہاں تک تو ہے، ایگری سائنس کرتی ہے کہ فیوچر میں ٹریول کیا جا سکتا ہے. اس کے پیچھے پوری وہ ایک سائنس ہے، بہت ڈیٹیل کانسیپٹس ہیں، لیکن تھوڑا سا شارٹ کر کے اگر بتاؤں کہ دیکھیں وہی بات ہے کہ مثال کے طور پہ میں اگر ایک بلیک ہول کے قریب چلا جاؤں تو میرے لیے اسپیس ٹائم بہت زیادہ بینڈ ہوا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ میرے لیے اس جگہ پر بلیک ہول کے قریب اگر کوئی سیارہ ہے، اس جگہ پر میرے لیے ٹائم بہت سلو گزرے گا. کیوں سلو گزرے گا؟ کیونکہ اسپیس ٹائم وہاں بینڈ ہوا ہے، ٹھیک ہے. دنیا والوں کے لیے ٹائم فاسٹ گزرے گا. تو میں وہاں پہ لیٹ سے 1 گھنٹہ گزار کر آیا ہوں، میرے لیے وقت سلو گزرا ہے. جب میں واپس دنیا میں آؤں گا، سم ہاؤ وارم ہول سے ٹریول کر کے یا اسپیڈ آف لائٹ سے واپس آ جاؤں گا، تو دنیا والوں کے لیے وقت زیادہ گزر چکا ہوگا. تو ٹیکنیکلی میں فیوچر میں آ گیا، اس جگہ سے ٹریول کر کے میں مستقبل میں. اچھا، میرے فوری طور پر ذہن میں آ گیا اصحاب کہف، یہ بھی اسی میں آ جائے گا پھر؟ دیکھیں وہی اصول ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ، پھر نبی وسلم کے جو جرنی ہے، اسی طرح حضرت عزیر والا واقعہ، یہ جنرلی تو ہم انہیں اللہ کے معجزات کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کے پیچھے سائنس کیا ہے واللہ عالم، سائنس اس کے پیچھے کیا ہے، لیکن اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، کن فیکون اللہ کہے ہو جائے. ہاں یہ قابل غور واقعات ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو ان واقعات پہ غور ضرور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے بتائے ہیں. تو ہو سکتا ہے غور و فکر کر کے مسلمانوں کو کچھ کانسیپٹ سمجھ آ جائے فزکس کے. تو یہ اس حد تک اس میں سے یہ بھی چیز آپ کے خیال میں نکل سکتی ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں، تحقیق کریں، بالکل نکل سکتی، کچھ نہ کچھ چیزیں یقینی طور پر. قرآن مجید ہے ہی تدبر کے لیے. اللہ رب العالمین نے تدبر کی دعوت دی ہے، واقعات بتائے، ان پہ تدبر ہونا چاہیے. مسلم فزسسٹ کو اسکالرز کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور آپس میں ڈسکشنز کرنی چاہیے. انہیں فزکس کے کانسیپٹس بتانے چاہیے، اسکالرز کو قرآنک کانسیپٹس، آپس میں ڈسکشن کر کے پھر کچھ اخذ کرنا چاہیے جہاں پہ ایک وہ نظر آ رہا انہیں کامنالٹی. تو یہ نیڈ آف دی آور ہے ہمارے لیے. مطلب آپ کے خیال میں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل ہے جی. اصحاب کہف والا بھی علامہ واقعہ پھر اسی میں آ جائے گا، کیونکہ وہ بھی ایک، اگر اس کو پڑھتے ہیں تو وہ تو ایک کے بعد ایک روشن دلیل ہے. جی بالکل افسر محترم، یہ اصحاب کہف کا واقعہ تو بڑی بہترین دلیل ہے نا کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا تسعا، 309 سال تک وہ اب سوئے رہے ہیں. اب 309 سال کے بعد اب دیکھیں ٹائم کا جو ہے کہ 309 سال کے بعد جب اٹھے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے پوچھتے ہیں کتنی دیر رہے ہیں. اب ان کے لیے ٹائم کتنا گزرا ہے؟ وہ ہے یومن و بعد یوم. وہ کہتے ہیں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہے. اور لیکن دنیا کے اندر اس وقت 309 سال بیت چکے ہیں. اور جب یہ باہر نکلے ہیں، ایک بندے کو انہوں نے بھیجا کھانا لینے کے لیے کہ آپ جاؤ کھانا لے کے آؤ، تو وہاں پر جب گیا ہے تو وہاں پر وہ سب کچھ تبدیل ہو چکا ہے.
وہ پہلی نسلیں ختم ہو چکی ہیں. جو اس وقت بادشاہ تھا, جس بادشاہ کی وجہ سے یہ نکلے تھے, وہ بادشاہ چینج ہو چکا ہے. وہ سکہ جو لے کے گئے تھے, جی بالکل, جو وہ کرنسی بدل گئی, کرنسی لے کے گئے تھے خریدنے کے لیے کھانا, وہ کرنسی چینج ہو چکی ہے. تو یہ ٹائم ٹریولنگ کی بہترین مثال ہے کہ ان کے لیے وہ دن اور کچھ حصہ دن کا یا کچھ دنیا کے لیے, اور دنیا کے لیے 300 سال گزر چکے ہیں, 3 صدیاں بیت چکی ہیں. تو یہ بہت بہترین. اسی طرح وہ عزیر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے, 100 سال تک وہ سوئے رہے. 100 سال کے بعد جب بیدار ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کتنی دیر آپ یہاں پر رہیں, کہتے ہیں لبثت یوما و بعض یوم, وہی لفظ ہے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. لیکن دنیا کے اندر 100 سال بیت چکے ہیں. اور یہاں پر میں ایک بات اور مزید واضح کر دوں, یہ عزیر علیہ السلام کو جو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں نا, یہ چونکہ آج کل تو سائنس نے ترقی کر لی ہے اور بہت ساری چیزیں, جی یہ بہت ساری باتیں سائنس نے ہمارے سامنے کھول دی ہیں جن کو اب سمجھنا کچھ آسان ہو چکا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے صرف معجزات تھے اور جو اہل ایمان تھے معجزات پہ یقین رکھتے تھے, اور جو اہل ایمان نہیں تھے وہ انکار کر دیتے تھے. تو جب عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد گئے وہاں پر اور اپنی بستی کے اندر, تو وہاں پر جب انہوں نے دیکھا کہ بندہ 100 سال پرانی گلاں کر رہے ہیں, تو وہ پریشان ہو گئے یہ کون ہے. تو جب ان کو یہ سارا پتا چلا تو پھر وہاں سے انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کا بیٹا لگتا ہے. تو عزیر علیہ السلام جب اٹھے ہیں, اب دیکھیں یہاں پر 2 چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو قوت اور طاقت ہے اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے کہ کھانے کو دیکھا ہے, لم یتسنہ, بالکل باسی نہیں ہوا, فریش تازہ پڑا ہوا ہے, 100 سال گزر گئے. اور دوسرا جو ہے سواری, گدھا جو تھا اس کی تو ہڈیاں بھی وہ خاک بن چکی ہیں, بالکل ختم ہو چکا ہے. تو اب ان کے سامنے گدھے کو اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے کہہ رہے ہیں اٹھو بھائی, اور وہ ہڈیاں اکٹھی ہو رہی ہیں, ثم نکسوها لحما, اس پہ گوشت چڑھایا جا رہا ہے. یعنی یہ یقین دہانی بھی کروائی جا رہی ہے کہ 100 سال بیت چکے ہیں, نہیں سمجھ آ رہی تو یہ اپنے گدھے کو دیکھ لو. اور دوسری طرف ٹائم جو اس وقت ان کے لیے رکا ہوا ہے اور دنیا کے لیے چل رہا ہے, وہ کیا ہے کہ وہ کھانا ان کا بھی بالکل تازہ ہے, لم یتسنہ, باسی نہیں ہوا. یعنی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس وقت ٹائم کو روک دیا ہے, باقی دنیا آگے چلی گئی, دنیا آگے چل رہی ہے. بالکل. علی صاحب, جب ہم ان واقعات کا جو کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں, جیسے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے, صحاب کہف کا, یہ بھی اسی زمرے میں آ جاتے ہیں جب ہم ٹائم ٹریولنگ کی بات کرتے ہیں. اور دوسرا اس میں بھی آپ کے خیال میں جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ بیٹھ کر مسلم سائنسدانوں کو, مسلم اسکالرس کو, سائنسدانوں کو مل کر اس کے اوپر بیٹھنا چاہیے. جی بالکل. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں ڈائمینشنس کی. ڈائمینشن کہتے ہیں ایک خاص ڈائریکشن کو. اب ہم جو ہے نا ہیومن بینگ 3 ڈائمینشنل کریچر ہے, یعنی ہم آگے جا سکتے ہیں, پیچھے جا سکتے ہیں اور اوپر نیچے. ہمارے لیے 3 ڈائریکشنز ہیں نا, ایکس ایکسس, وائی ایکسس اور زی ایکسس. چوتھی جو ڈائریکشن ہے, چوتھی ڈائمینشن کہیں گے, وہ ٹائم ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ اسٹل بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو آپ کسی ڈائمینشن میں موو نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اسپیس میں موو نہیں کر رہے ہیں, لیکن آپ اسٹل بیٹھے ہوئے, آپ ٹائم میں موو کر رہے ہیں. گھڑی آگے جا رہی ہے, گھڑی نہیں رکے گی, اسپیس رک گئی آپ کے لیے, ٹائم نہیں رکا. آپ قید ہیں ٹائم کے ساتھ, آپ چاہے اسٹل بیٹھے رہے, ٹائم نے آگے جانا ہے اور آپ پیچھے نہیں جا سکتے, ٹھیک ہے. اب یہ سوچیں کہ اللہ رب العالمین جس کے کنٹرول میں ساری ڈائمینشنز ہیں, یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ ایک مووی دیکھ رہے ہیں, آپ مووی کے باہر ہیں, آپ کے ہاتھ میں ماؤس ہے, کرسر ہے, آپ مووی کو کہیں سے بھی ایکسس کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ مووی کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں, اس کا کلپ نکال کے آپ اس کلپ کو اٹھا کے یہاں ڈال سکتے ہیں, اس کو کہیں اور ڈال سکتے ہیں. دس از پریٹی مچ کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا ایک چھوٹی سی مثال دی ہے کہ اس طرح سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ایک ایک فریگمنٹ, ماضی, حال, مستقبل کا ایک ایک فریگمنٹ ہے اللہ کے سامنے. یعنی آج سے 1000 سال بعد کیا ہونا ہے وہ فریگمنٹ بھی اللہ کے سامنے موجود ہے. جیسے ایز این ایڈیٹر آپ کے سامنے پوری مووی موجود ہے, اللہ کسی کو چاہے وہ فریگمنٹ دکھا دے, اس فریگمنٹ میں لے جائے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو پرانے فریگمنٹ میں لے جائے, یا اللہ تعالیٰ اس فریگمنٹ کو روک کر, اس کی چند چیزیں روک کر باقی چیزوں کو ویسے ہی ایکٹیو رہنے دے. تو یہی حضرت عزیر علیہ السلام کے کیس میں ہوا کہ دیکھیں ان کا کھانا فریش تھا, لیکن جو گدھا تھا اس کی ہڈیاں سکڑ گئی تھی. تو یہی تو اللہ پھر اپنی قدرت بتاتا ہے کہ دیکھو ایسا کون کر سکتا ہے. یہ تو اسی سے سوچو کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا سوچو, اسی سے اللہ کی بڑائی کا سوچو, اسی لیے اللہ سے دعائیں مانگو. ان واقعات سے یہ سیکھنا چاہیے بیسیکلی کہ اللہ کنٹرولز ٹائم, اللہ کو میرا فیوچر پتا ہے. تو یہ ڈائمینشنز کا کنسیپٹ اگر ہم دیکھیں جی, سمجھ لیں کہ اللہ کنٹرولز دا 4 ڈائمینشن, ٹائم کو بھی اللہ کنٹرول کرتا ہے. تو وہی بات اس سینس میں ہمارے لیے وہ ٹائم ٹریول ہے, لیکن اللہ رب العالمین کے لیے وہ کچھ بھی نہیں ہے. جیسے سورہ کہف کے واقعے کو اللہ نے کہا بھی
کہ تمہارے لیے بہت عجیب باتیں لیکن ہمارے لیے کوئی عجیب نہیں ہے, یہ تمہارے لیے عجیب چیزیں ہیں لیکن اللہ کی قدرت تو اس سے بہت زیادہ ہے. تو یہ اچھا, اس میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے, مختلف انداز میں سوچنے والے لوگ اس قرآن کے واقعات کو, جو یہ فلسفہ ہے ٹائم ٹریول کا, اس کو کس انداز میں دیکھتے ہیں؟ اس کو سائنسی نگاہ سے زیادہ دیکھا جاتا ہے یا پھر معجزات کی نگاہ سے زیادہ دیکھا جاتا ہے؟ اصل میں دیکھیں ٹائم ٹریول جو ہے نا, اس کے ساتھ کچھ ایسے کانسیپٹس جڑے ہوئے ہیں جو ابھی تک ناممکنات میں سے ہیں فی الحال. جیسے ٹائم ٹریول کرنے کے لیے آپ کو سپیڈ آف لائٹ پہ ٹریول کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے, اور انسان کے لیے سپیڈ آف لائٹ پہ ٹریول کرنا بھی ممکن نہیں ہے. آلدو میس یا میٹر سپیڈ آف لائٹ پہ ٹریول کر سکتا ہے, کیونکہ فوٹون بھی ایک میٹر ہی ہے نا, فوٹون سپیڈ آف لائٹ پہ جاتا ہے, لائٹ کا جو پارٹیکل ہے فوٹون, لیکن ہمارے لیے سپیڈ آف لائٹ پہ ٹریول کرنا ممکن نہیں ہے. دوسرا, ٹائم ٹریول کے لیے وارم ہول کا کھلنا بھی ضروری ہے. وارم ہول کیا ہوتا ہے بیسیکلی, میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جیسے یہ ایک ٹیشو پیپر ہے, ٹیشو پیپر کو یہ پوائنٹ اے ہے, یہ پوائنٹ بی ہے, اگر میں اس کو یوں رول کر دوں تو پوائنٹ اے پوائنٹ بی قریب آ گیا, ٹھیک ہے, اب ڈسٹینس کم ہو گیا. تو وارم ہول, یہ جو ڈسٹینس کم ہوا ہے اس پوری اسپیس کو جو وارپ ہوئی ہے, جو پوری فولڈ ہوئی ہے اسپیس, اس کو وارم ہول کہتے ہیں. اگر وارم ہول کو آپ ایکسیس کر لیتے ہیں تو آپ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی جلدی جا سکتے ہیں, یعنی آپ فیوچر میں ٹریول کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وارم ہول بھی ابھی تک دریافت نہیں ہوا اور سپیڈ آف لائٹ پہ ٹریول کرنا بھی ابھی تک ممکن نہیں ہے. اس لیے فی الحال یہ ایک تھیوریٹیکل کانسیپٹ ہے, اس کو فیکچوئل چیز نہیں کہہ سکتے, یہ ایک فکشنل اور تھیوریٹیکل کانسیپٹ ہے. اسی طرح بلیک ہول کے قریب آپ چلے جائیں گے اور پھر واپس آئیں گے, یہ بھی ایک تھیوریٹیکل کانسیپٹ ہے, اس کے قریب تو آپ جا ہی نہیں سکتے, پہلی بات, ٹھیک ہے. تو اس لیے اس تھیوریٹیکل کانسیپٹ کو قرآن پہ لگا دینا, وٹ اف کہ وہ کوئی اور چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے کرائی ہے, وہ فزکس کے لاز کے مطابق نہیں ہے, وہ کسی اور طرح سے تھا. تو اس لیے یہ بڑی تھن لائن ہوتی ہے. میرے خیال نان مسلمز بھی اس کو اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ فی الحال یہ تھیوریٹیکل کانسیپٹ ہے, اور اگر کتاب میں یا قرآن مجید میں یا لیٹ سے ان کی کتاب میں بائبل میں کہیں یہ چیزیں آ رہی ہیں تو وہ میرا نہیں خیال ان پہ اس طرح سے بحث کرتے ہیں کہ یہ ٹائم ٹریول ہے, وہ چھوڑ دیتے ہیں اس چیز کو کہ یہ بس ایک ریلیجس چیز ہے, اس پہ ڈیبیٹ نہ کرو. لیکن اٹ از اپ ٹو اس, میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا نا, یہ ہمارے اسکالرس کو بیٹھنا چاہیے تاکہ وہ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ان آیات کو آیا اس طرح سے انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں, اور ہو سکتا ہے کوئی نئی چیز بتا دیں آڈینس کو. تو یہ بڑا ضروری ہے. ایسا علاوہ جیسے ابھی علی صاحب بتا رہے ہیں کہ اس پہ غور و فکر کی اور تحقیق کی ضرورت ہے. آپ کے خیال جب آپ پڑھتے ہیں قرآن کریم, تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں, آپ مفسرین کو پڑھتے ہیں, تو کیا چیزیں اس میں پیغام کے حساب سے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا سمجھ کے آتا ہے جس سے مختلف لوگ سمجھیں؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے, اللہ کی حقانیت ہے, اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت اور عظمت کا اظہار ہے. محترم افسر صاحب, اصل بات یہ جو معجزات ہوتے ہیں, یہ جب اللہ تعالیٰ کسی نبی کو عطا فرماتے ہیں تو اس وقت تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس نبی کی نبوت کی سچائی کی نشانی ان کو مل جائے. کیونکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوا نا دنیا کے اندر کہ کچھ لوگوں نے معجزات کا مطالبہ کیا بھی ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر مشرکین مکہ کے بھی مطالبات موجود ہیں. انہوں نے کہا لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا, ٹھیک ہے, یہ پوری ایک لسٹ انہوں نے دی کہ آپ یہ کام کریں, تاکہ یہاں تک کہا ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا من السماء, آپ آسمان پہ چڑھ جائیں اور پھر آسمان سے نیچے اتریں آپ, ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں انہوں نے مطالبات کیے. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا فاتی بہا ان کنت من الصادقین, کو معجزہ تو لے کے آؤ اگر سچے ہو تو جس وقت معجزات رونما ہوتے ہیں اس وقت تو مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس قوم کے اندر یہ پتہ چل جائے, شعور مل جائے کہ یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ معجزات کا علم چلتا رہتا ہے, آگے ہم تک بھی پہنچا ہے, ہمیں بھی ان کی معلومات ملی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ بات سمجھ پائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں, پاک ہیں, بلند ہیں, اور ان کی شان یہ ہے کہ انما امرؤ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. ان کو کوئی وسائل کی ضرورت نہیں پڑتی, جب انہوں نے کن کہہ دینا فیکون, وہ پیدا کرنے والا, بالکل اسباب پیدا کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب بھی, تو اللہ تعالیٰ کی قدرت, قوت, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر توکل, اللہ تعالیٰ پر ایمان. دیکھیں ایک ہے ایمان بالغیب, اللہ تعالیٰ کہتے بھی کہ میں موجود ہوں, میری یہ طاقتیں, اس کو مان لو, ٹھیک ہے. جو اہل ایمان ہے وہ مان لیتے. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہتے نہیں ہمیں کچھ نہ کچھ دیکھنا بھی ہے, کوئی دلیل بھی اس پہ چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تو انہوں نے کہا, اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا کہ یا اللہ جو ہے نا مجھے دکھائیں کیف تحیی الموتیٰ, کیسے آپ مردوں کو زندہ کریں گے. ایسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ وہ آسمان سے پکا پکایا کھانا ہمارے لیے نازل کرے. هل یستطیع ربک
کہ آپ کے رب یہ طاقت رکھتے ہیں ان تنزل علینا مائدۃ من السماء کہ وہ آسمان سے پکا پکایا کھانا نازل کریں. تو یہ مطالبات کیے ہیں. تو اب لازمی بات ہے کہ اپنے دل کے اطمینان کے لیے جب کوئی مطالبہ کر لیتا ہے یا اس کے سامنے کوئی ایسا شاہد مل جاتا ہے. میں نے چند سال پہلے ایک ڈاکٹر کی کتاب پڑھی, اس نے کہا جی میں جنت کو بھی نہیں مانتا تھا, مسلمان ڈاکٹر ہے, جہنم کو بھی نہیں مانتا تھا, میں قیامت کو بھی نہیں مانتا تھا. اب جب چونکہ سائنسی شواہد مل چکے ہیں, سائنس سے یہ چیز ثابت ہو چکی ہے, جدید سائنس سے, تو اب میرا ایمان ہے. میں نے ان سے تو یہی کہا کہ دیکھیں یہ ایمان بالغیب تو نہ ہوا نا, اصل تو یہ ہے کہ ہم ایمان جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو ہمارا ماننا فرض ہے, ہمیں کوئی شاہد ملے یا نہ ملے, ہاں ہمارا ماننا. لیکن اگر ایویڈنس مل جاتا ہے سائنس. اچھا یہاں پر ایک بات میں ضرور گزارش کرنا چاہتا ہوں, کچھ لوگوں کی نا یہ عادت بن گئی ہے کہ وہ قرآن مجید کو سائنس کی کتاب ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر گرا تو اسی وقت ہمارے کچھ اسکالرز نے کہا جی قرآن مجید کے اندر یہ تو پہلے سے موجود تھا, اور علی شفا جروف انہار فنہار ابی فی نار, یہ جو آیت اس سے انہوں نے ثابت کر دیا ورلڈ ٹریڈ سینٹر گرنا. یہ اسی طرح اب وہ, میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے. بطور معنی تو سائنس علوم کو کہتے ہیں نا ہم, علم کی کتاب ہے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جس طرح ہمارا جو جدید سائنس ہے اس کی کتاب نہیں ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ کی وحی ہے, اور یہ ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے. اگر کوئی سائنسی بات وہ مل جاتی ہے تو ہم اس کو ایک اضافی شہادت کہتے ہیں, لا بک بھی کہہ سکتے ہیں. جی بالکل, یہ لا بک ہے. اگر سائنس کسی جگہ پر کوئی ایسی چیز دکھا دیتی ہے, اس سے کوئی چیز ظاہر ہو جاتی ہے جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے, تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ قرآن سچا ثابت ہو گیا ہے. قرآن تو پہلے ہی سچا ہے. ہم کہیں گے یہ ایک اضافی شہادت مل گئی ہے ہمیں قرآن مجید کی سچائی کی, ہمارے علم سے دور تھی, ہمارے علم سے دور. اچھا علی بھائی, یہ جب یہ بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ تو بڑا حساس موضوع بھی ہے کہ اگر آپ اس کو بہت زیادہ خریدنے کی کوشش کریں گے تو خدا نہ خواستہ آپ کہیں آپ کے لیے بہت مشکل بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں اسی لیے ایکسپرٹیز چاہیے. میں نے کہا کہ جو فزسسٹ ہیں پراپر, اب کوانٹم میکینکس کی فیلڈ کتنی انٹرسٹنگ ہے, یہ ایک ماڈرن فیلڈ ہے کوانٹم میکینکس فزکس کی. کوانٹم میکینکس جو ہے نا سب اٹامک پارٹیکلس کی بات کرتی ہے, ٹھیک ہے. کوارکس ہو گئے, لیپٹونز ہو گئے, اپنا اینٹی میٹر ہو گیا, اس میں پھر نیوٹرینو ہے, یہ ڈفرینٹ سب اٹامک پارٹیکلس ہیں. اب دیکھیں ردر فورڈ کا تو ماڈل تھا کہ نیوکلیس ہے, بس اس میں پروٹون اور نیوٹرون ہے, اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ الیکٹران گھومتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ ماڈل ریجیکٹ ہو چکا ہے. اب تو اسٹرنگ تھیوری کی بھی بات ہو رہی ہے نا, کہ اسٹرنگز ہوتے ہیں, پارٹیکلز نہیں ہوتے ہیں. اسٹرنگ ڈفرینٹ فریکوینسی پہ وائبریٹ کرتا ہے, کبھی نیگیٹیولی چارج پارٹیکل نکلتا ہے, کبھی پازیٹیولی. یہ ساری باتیں آپ کو بتانے کا مقصد کہ ابھی اتنا پیچھے ہے ہیومن بینگ, اتنا پیچھے ہے کہ ابھی تو ہمیں یہ نہیں پتا الیکٹران کیا ہے, الیکٹران کی ٹرو نیچر کیا ہے. یعنی یہ ڈوئل نیچر آف پارٹیکلز, یہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے, جو یہ پروون ایکسپیریمنٹ ہے. یوٹیوب پہ جا کر لکھیں ڈوئل نیچر آف الیکٹران, ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ الیکٹران کو جب آبزرو کیا گیا تو وہ ایک خاص ڈائریکشن میں سپن کر رہا تھا. جب الیکٹران کو آبزرو نہیں کیا جا رہا تھا, آبزرو سے مراد ہے سامنے کھڑا ہو کے دیکھا جا رہا تھا الیکٹران کو, الیکٹران بیم سے, اور جب چھپ کر دیکھا جا رہا تھا تو اس نے سپننگ الٹی ڈائریکشن میں شروع کر دی, ایز اف کہ الیکٹران ایک زندہ مخلوق ہے اور اسے پتا ہے مجھے آبزرو کب کیا جا رہا ہے اور آبزرو کب نہیں کیا جا رہا ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اینٹی پارٹیکلز بھی ہوتے ہیں. الیکٹران کا ایک اینٹی بھی ہے. اینٹی پارٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ اگر الیکٹران ٹائم میں اس طرف موو کر رہا ہے تو اینٹی الیکٹران ٹائم میں اس طرف موو کر رہا ہے, اسی لیے وہ اینٹی الیکٹران ہے. یہاں سے ہی وہ کہتے ہیں سائنٹسٹ کہ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ دیر از اے وے کہ ٹائم میں بیک بھی جایا جا سکتا ہے. اگر اینٹی میٹر کو ایکسیس کر لیا جائے تو ٹائم میں آپ بیک بھی جا سکتے ہیں. تو یہ ساری ڈسکشن کا لبے لباب میں بتانے کا مقصد کہ ابھی سائنس بہت پیچھے ہے, اور اللہ رب العالمین دیکھیں یہ جتنی ہمیں باتیں بتائی ہیں قرآن میں, ان پہ اگر غور و فکر ہو سکتا ہے مسلم فزسسٹ کو کچھ گہرائی پتہ لگ جائے اور اسے کچھ ہنٹ مل جائے, اور ہو سکتا ہے نوبل پرائز مسلم فزسسٹ کو کسی کو مل جائے جو قرآن سے انسپائر ہو کے, ان واقعات سے انسپائر ہو کے مزید غور و فکر کرے فزکس کی فیلڈ پہ. جیسے ٹائم ڈائلیشن قرآن میں سبحان اللہ آپ دیکھیں, تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ, یہ ٹائم ڈائلیشن ہے کہ فرشتے اس ایک دن میں چڑھتے ہیں جو تمہارے 50,000 سال کے برابر. اسی طرح سورہ سجدہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ نازل ہوتا ہے وہ ایک دن جو تمہارے 1000 سال کے جو ہے برابر ہے.
تو یہ ٹائم ڈائلیشن ہے کہ ٹائم کین بی ڈفرینٹ فار ٹو آبزرورز. تو قرآن میں اس طرح کی بہت زبردست باتیں ہیں. بلیک ہولز کا کچھ ہنٹ ملتا ہے قرآن میں ایون ڈارک میٹر کا ہنٹ ملتا ہے. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس, یعنی آئی سفیئر بائی دا انویزیبل. خنس کی ایک ٹرانسلیشن ہے انویزیبل. پھر والسماء والطارق, طارق جو ہے یہ دا ناکنگ اسٹار. وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب, ثقبہ یعنی جو ہول ہوتا ہے, ایک ایسا ستارہ جو ہول کریٹ کرتا ہے, یعنی غالباً پلسر کی طرف اشارہ ہے جو نیوٹرون اسٹار ہوتا ہے. تو اس طرح کے بہت سیکرٹس قرآن میں موجود ہیں. ہمیں چاہیے بہت تدبر کریں اور فزسسٹ کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ تدبر کریں. جب یہ اتنی چیزیں بیان کرتے تو پھر قرآن کی ایک اور آیت مبارکہ ذہن میں آتی ہے, قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. جیسے نا بہت پیچھے ہے جی سائنس. یہ علامہ دیکھیں قرآن مجید جو ہے نا, اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ تبیان لکل شیء, اللہ اکبر, یہ ہر چیز کی وضاحت کرتا ہے, ہر چیز کو بیان کرتا ہے. جس طرح علی بھائی نے یہ ایک تجویز جو دی ہے نا انہوں نے کہ مسلم اسکالرز کو اور جو فزکس کے ماہرین ہیں اور مسلم ماہرین ہیں ان کو یہ اس میں کوآرڈینیشن کرنا چاہیے اور اس پہ تحقیقات کرنی چاہیے. دیکھیں قرآن مجید کی ایک ایک لفظ پہ اب غور کریں گے اور تحقیقات کریں گے. جیسے آپ نے پہلے بات کی تھی کہ تفسیریں ہم نے پڑھی, تو آپ اگر مثال کے طور پر 10 تفاسیر لے لیں, ایک مفسر قرآن ایک آیت کی تفسیر بیان کر رہا ہے نا, تو اس نے جو نکات بیان کیے ہیں, اب جب دوسرا بیان کرے گا تو آپ کو مزید اس میں سے اور نکات ملیں گے, تیسرے سے اور. جتنا یہ ایسا گہرا سمندر ہے جو غوطہ زنی کرتا ہے نا اس کو کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتا ہے. اور اگر مسلم ہمارے مفکرین اور مسلم جو ہیں فزکس کے ماہرین اگر وہ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں مسلم اسکالرز کو لے کے ساتھ, تو اس پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت ساری ایسی چیزیں مزید ہمیں ملیں گی. اور ابھی تو سائنس نے بہت ترقی کرنی ہے. بالکل. میں نے ایک جگہ پڑھا کہ 15,000 ارب سال جو ہے نا یہ ہوئے ہیں دنیا کو بنے ہوئے, جبکہ اس نے ابھی 65,000 ارب سال اور چلنا ہے. یعنی 85, وہ سائنسدانوں نے یہ بتایا کہ 85,000 ارب سال کی یہ پوری ٹوٹل دنیا ہے. اگر اس طرح دیکھیں, ویسے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت بالکل قریب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جانا, اور پھر یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ آپ آخری نبی ہیں, پھر اس کے بعد اور ساری نشانیاں بھی بتائی ہیں. ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین ہے, اور قرآن بھی کہتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر, قیامت قریب آ چکی ہے. تو قیامت تو قریب ہو سکتا ہے سائنس اب اس وقت تک پہنچے گی نا اور قیامت آ جائے, لیکن جتنا وقت ہمارے پاس موجود ہے اس میں جتنی ہم محنت کر سکتے ہیں نا وہ تو کرنی چاہیے. اور جو بھی چیزیں ہمیں ملتی ہیں اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے ہم وہ پیش کریں دنیا کے اندر. اور صرف نوبل پرائز کیا, انشاءاللہ جب ہم یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں پرائز ملنے ہیں وہ تو بہت زیادہ ملیں گے, جنت کی صورت میں ملیں گے. ارے یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہیں سے ایک اور ذہن میں خیال آتا ہے کہ ٹائم ٹریولنگ کے اوپر تو بہت بات ہوتی ہے, یوٹیلائزیشن آف ٹائم کی پھر اہمیت ہے. بالکل جی. دیکھیں یہ ساری جو آیات ہیں نا ان کا مقصد یہ کہ ایک تو اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اللہ کی بڑائی اس کا احساس ہو. جیسے آپ نے سورہ کہف کی آخری جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات لکھنے بیٹھو تو سیاہی 7 سمندروں کی ختم ہو جائے, لیکن یہ کہ اللہ کے کلمات اور تعریفیں ختم نہیں ہوگی. ایک تو یہ بہت بڑا مقصد ہے کہ جھکو اللہ کے آگے, یعنی دس از اللہ. جب تم نماز پڑھتے ہو سوچو کس کے سامنے کھڑے ہو, ہو کنٹرولز ایوری تھنگ. آپ دیکھیں کہ مجھے اس سے یاد ہے سورہ کہف سے کہ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے جو ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی. تو تفسیر ابن کثیر میں یہ صحیح حدیث ہے, شیخ صاحب مجھے کریکٹ کیجئے اگر کوئی غلطی ہو, میں نے پڑھا ہے کہ ایک صحابی نے وہ دیوار دیکھی تھی اور انہوں نے آ کے باقاعدہ اس کا رنگ بھی بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ اس طرح سے آئی تھنک براؤنش کلر کی ہے, کیونکہ کاپر اور آئرن کا مکسچر تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم نے وہی دیوار دیکھی ہے, کیونکہ زیبرا کے سٹرائپس, انہوں نے بتایا کہ زیبرا کے جیسے سٹرائپس ہوتے ہیں اس طرح سے اس دیوار پہ ہلکے براؤن اور زیادہ براؤن دیوار, وہ بڑی فریش دیوار تھی. اسی طرح کیلف متوکل کی آرمی کے بارے میں جو ہے نا وہ ایک واقعہ نقل ہے تاریخ میں, یہ بھی میں نے تفسیر ابن کثیر میں پڑھا کہ ان کی جو آرمی کے سولجرز تھے انہوں نے بھی وہ دیوار دیکھی اور واپس آ کر بتایا کیلف کو, اور باقاعدہ یہ بتایا کہ ابھی تک وہاں پہ وہ جو تانبا ہے اور لوہا ہے وہ ابھی تک اسی طرح بھڑک رہا ہے, یعنی ایز اف کہ ابھی بھی فریش ورک شاپ لگی ہے. تو دیکھیں یہ بھی بڑے انٹرسٹنگ کانسیپٹس ہیں یہ صحیح واقعات, کہ دیکھیں یہ ڈائمینشنز کے کانسیپٹ ہے نا. اب ٹائم میں ایک اس کو کہتے ہیں ٹائم لوپ یا ٹائم وارپ, یعنی کہ ایک وہ کریٹ ہو جانا, اس کو ابھی سوری میرے ذہن سے ورڈ نکل گیا ہے, یعنی ایک فالٹ کریٹ ہو جانا, گلچ کریٹ ہو جانا.
یعنی آپ غلطی سے اس گلچ میں چلے جاؤ اور جا کر کوئی اور چیز آبزرو کر لو, یعنی پرانی کوئی چیز آپ کو نظر آ جائے. جس طرح ایک میں نے آپ کو مووی کی مثال دی نا کہ غلطی سے آپ جو ہے وہ پیچھے چلے جاؤ تو پیچھے کی چیز جا کر دیکھ لو. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گلچ ہوا, ٹائم وارپ ہوا, ٹائم لوپ میں واپس چلے گئے اور جا کر انہوں نے چیزیں دیکھی. بتانے کا مقصد کہ اس طرح کے بڑے بے شمار انٹرسٹنگ واقعات ہماری تاریخ کی کتابوں میں, قرآن مجید کی سٹوریز میں, سبحان اللہ, جیسے حضرت سلیمان کا واقعہ ہے, جیسے شیخ صاحب نے بتایا کہ وہ پلک جھپکنے میں وہ اس تخت کا وہاں پہ آ جانا, E=mc², جو آئنسٹائن کی ایکویشن ہے. تو یہ باقاعدہ کچھ اسکالرس اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ باقاعدہ وہ ایکویشن اپلائی ہو رہی ہے کہ انرجی =mass × square of speed of light. تو اسپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ اسپیڈ ایگزسٹ کرتی ہے, تبھی تو وہ پلک جھپکنے میں وہ شخص لے آیا. اس کے پاس وہ پتہ نہیں کیا علم تھا, اللہ کے ناموں کا علم تھا, کتاب کا علم تھا, واللہ عالم, لیکن ایسا علم ایگزسٹ بھی کرتا ہے اور ایسی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں جو اس ٹائم پہ ایکسیس بھی ہوئیں. تو یہ بڑی قابل توجہ اور بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں, اس پر میرے خیال بہت غور و فکر کیا جانا چاہیے. ھذا من فضل ربی. جی ابھی یہ علی, یہ کوئی سائنس یا جو لوگ اس حوالے سے خاصی تحقیق کر رہے ہیں یا بات کریں, کنٹرول کر سکتا ہے ٹائم کو؟ نہیں, ہیومن بینگ تو کبھی دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی تک یہ تھیوریٹیکل فزکس کے کانسیپٹس ہیں. تھیوریٹیکل فزکس جو ہے یہ ابھی یہ وہ والی فزکس کی فیلڈ ہے جو فیکچوئل فزکس نہیں ہے. یہ صرف ایک تھیوری پیش کرتے ہیں اور تھیوری کو ایک میتھمیٹیکل ماڈل کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ٹائم ٹریول بھی فی الحال فیکٹ نہیں ہے. جب ٹائم ٹریول فیکٹ نہیں ہے تو ٹائم کو کنٹرول کرنا تو بہت 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 دور کی بات ہے نا, وہ تو امپاسبل چیز ہے, کیونکہ ماضی میں جانا یہ بھی امپاسبل ہے. میکسیمم فزسسٹ یہ کہتے ہیں کہ آپ فیوچر میں جا سکتے ہو, وہ بھی جا نہیں سکتے, صرف آبزرو کر سکتے ہو. ایسا نہیں ہے کہ آبزرو کر سکتے ہیں, فیوچر میں جا کے آپ وہاں رہ نہیں سکتے, یہ نہیں ہے. آبزرو کر سکتے ہیں فیوچر کو, وہ بھی وہ میتھمیٹیکل ماڈل کے مطابق, اور اس میں بہت سی لمیٹیشنز ہیں. اسپیڈ آف لائٹ ایک لمیٹیشن ہے, اس میں وارم ہول لمیٹیشن ہے, اس میں کچھ اور کانسیپٹس لمیٹیشنز ہیں. تو اس لیے کنٹرول تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سوال نہیں پیدا ہے. علاوہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس کو معجزات کے حوالے سے, یہ جو خواب ہے پھر جی, یہ بھی کچھ ٹائم ٹریول ہے. کسی کو اگر خواب آیا کہ تمہارے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے, خواب کے متعلق نا ایک بات بڑی اہم جو سمجھنے والی کہ خواب ہوتا کیا ہے. خواب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے نا, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا. جو لوگ تو فوت ہونے کا جن کا وقت آیا تھا وہ ان کی روح قبض کر لیتے ہیں, اور جن کا ابھی فوت ہونے کا وقت نہیں ہوتا تو ہم ان کی روح کو نکال لیتے ہیں. اللہ یتوفی الانفس, لے لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ پورا نکال لیتے ہیں. کب؟ جب انسان سو رہا ہوتا ہے. فی منامہا فیمسک التی قضا علیہ الموت, جس کی تو موت کا فیصلہ ہوگا تو اس کی تو روک لی اللہ تعالیٰ نے, اور جس کا بھی موت کا وقت نہیں آیا وہ یرسل الاخری, اللہ تعالیٰ واپس بھیجتے ہیں وقت مقررہ. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے نا, جب ہم رات کو سوتے ہیں اللہم بسمک اموت, میں مر رہا ہوں واحیا, زندہ ہوں گا. پھر جو صبح بیداری کی دعائیں, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا, الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی. یہ الفاظ ہیں کہ میری طرف میری روح لوٹا دی. تو یہ روح نکلتی ہے ہمارے جسم سے, جب ہمارے جسم سے نکلتی ہے تو پھر یہ ٹریول کرتی ہے. اب یہ جو سفر ہے نا اس کا, یہ سفر خواب بن جاتا ہے. اب کچھ ہوتا ہے کہ جب خواب بنتا ہے وہ انسان سفر کر رہا ہوتا ہے, روح اس کی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اب جیسے ہم زندہ یا جاگتے ہوئے سفر کرتے ہوئے ایسے واقعات کا مشاہدہ کر لیتے ہیں کہ جو سچے ہوتے ہیں, بسا اوقات جھوٹے واقعات کا بھی ہمیں سننا پڑ جاتا ہے یا کیسا ہو جاتا ہے معاملہ دنیا کے اندر, تو ایسے ہی خواب بھی پھر سچے جھوٹے ہوتے ہیں. پھر جب انسان خواب دیکھتا ہے, اور کچھ لوگوں کے خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا خوابوں کے بارے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت ختم ہو چکی ہے, اب وحی ختم ہو گئی, وحی نہیں آئے گی. الا المبشرات, مبشرات باقی ہیں. تو پوچھا گیا جی وہ کیا ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا الصالحہ, نیک خواب, اچھے خواب جو سچے خواب ہیں. اس طرح خواب کو نبوت کا 46واں حصہ کہا گیا. 46واں حصہ کیوں کہا گیا؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کو سچے خواب آتے ہیں وہ کوئی نبی بن گیا تھوڑا بہت, نہیں, یہ نہیں ہے.
مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر وہ خوبیاں، وہ عادات موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں، انبیاء میں رکھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ پسند ہے۔ اب لازمی بات ہے کہ جو شخص خود بھی نیک ہے، پاک رہتا ہے، اچھی عادتیں اس کے اندر، تو جب اس کی روح بھی ٹریول کرے گی تو اچھی جگہ پہ جائے گی نا، تو اچھے خواب آئیں گے۔ اور جس کی سوچ ہی وہ بری ہے، سارا دن برے کام کرتا ہے، تو اس کی روح بھی ٹریول کرے گی تو وہ برے لوگوں میں جائے گی، بری مجلسوں میں، وہ برے خواب ہو جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو خواب ہیں ان کا بھی تعلق آپ معجزات کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں تھوڑا بہت، کیونکہ انبیاء کے خواب تو وحی ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، وحی کے ساتھ بھی تھوڑا بہت جوڑا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے بندوں میں سے کسی کو کوئی چیز دکھانا چاہتا ہے تو وہ دکھا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے اس میں۔ اللہ قادر ہے۔ بہت انٹرسٹنگ بات بس ایڈ کر دوں آڈینس کے لیے کہ وارم ہولز کا ہم نے بار بار نام لیا ہے، تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ قرآن میں وارم ہول کا ایگزیکٹ ذکر ہے، لیکن کچھ بڑی انٹرسٹنگ ہمیں اس طرح کے اشارات ملتے ہیں، جیسے سورہ ہجر کی یہ آیت میرے سامنے، آیت نمبر 9، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، کہ اگر ہم آسمان کا ایک دروازہ کھول دیں ان کے لیے اور یہ اس میں چڑھنے لگیں، ٹریول کرنے لگیں، تو پھر بھی یہ انکار کر دیں گے۔ اسی طرح وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، تو یہاں سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ آسمان کے دروازے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ دروازے ایکسیس کیے جب معراج کے سفر پہ گئے، تو کچھ لوگ یہاں سے بھی اشارہ کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں سورہ کہف میں جو موسیٰ السلام، خضر السلام کا واقعہ ہے، اس میں جو انہیں نشانی بتائی گئی تھی نا کہ وہ جو دریا ایک ہوگا جہاں دو سمندر ملتے ہیں، وہاں پر ایک سرنگ بن جائے گی، اور وہ انہوں نے دیکھی سرنگ بنتی اور مچھلی وہاں پر جاتی۔ تو کچھ لوگ اب جیسے یہ تھیوریز بھی آج کل پیش کر رہے ہیں نا کہ سمندر کے اندر وارم ہولز، وارم ہول سرنگ کی طرح کا ہی ہوتا ہے، راؤنڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ یہ واقعات ہیں، اس پہ غور و فکر میں دوبارہ کہوں گا ہونا چاہیے کہ قرآن اگر تو اشارہ دے رہا ہے تو مسلمانوں کو پڑھنا چاہیے مزید فزکس کے کنسیپٹس کو سامنے رکھ، لیکن تفسیر نہیں کہہ سکتے ان واقعات، یہ میں کلیریفائی کر دوں، تفسیر نہیں کہہ سکتے کہ یہ تفسیر ہے وارم ہول۔ تفسیر جو ہے وہ اللہ کی کیا مراد ہے وہ ہوتی ہے، اور وہ بیان ہے آلریڈی، وہ سلف نے، اسلاف نے بیان کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جی تو یہ ساری چیزیں جن پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ الوی، اس میں ایک آیت اور ایڈ کر لیں قرآن سورۃ الرحمن کی، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، نکل سکتے ہو نکلو، آگے کیا فنفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اللہ اکبر، یہ اگر سلطان مل جائے تو انسان کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے۔ اللہ بہت بہت شکریہ آپ کا علی بھائی، بہت شکریہ آپ کا قاری صاحب، علامہ صاحب قاری صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، تمام دیکھنے والوں کو بہت شکریہ۔ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ قاری صاحب آپ سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں، اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے، دوبارہ آپ سے ملیں گے، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین، جو یہاں پر مل بیٹھ کے ہم نے تیرا اور تیرے پیارے حبیب کا ذکر کیا، تیرے معجزوں کا ذکر کیا، تیرے حبیب کے معجزوں کا ذکر کیا، یا اللہ اس کے صدقے ہم سب کے حال پر رحم فرما، اس چینل کو برکتیں عطا فرما، آمین جی۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔